بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری آئرلینڈ کے سبھی سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ حویلی کے سب کمروں کی سجاوٹ بہت ہی عمدہ انداز سے کی گئی تھی۔ اچانک ہی گزرتے ہوئے میری نظر ایک ایسے کمرے کی طرف چلی گئی جس کا دروازہ بند تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس مجھے ایک سایہ دکھائی دیا جو ایک دم ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور مہیش اور غزل کے ساتھ چلتا رہا۔ انہوں نے مجھے حویلی کے اور تو سارے کمرے دکھائے لیکن وہ کمرہ نہیں دکھایا جو بند تھا اور جس کے پاس میں نے سایہ دیکھا تھا۔ بہرحال یہ دن میرا بہت ہی اچھا گزرا۔ رات کو میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ بازو میں سخت درد کی وجہ سے کھل گئی۔ میں نے جب اپنے بازو کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک سایہ میرے بازو پر جھکا ہوا تھا اور وہ میرا خون پی رہا تھا۔ اچانک ہی میرے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ اس سائے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اف خدایا! اس کی سرخ انگارہ آنکھیں بالکل اس خوفناک بلی کی طرح تھیں اور اس کا رنگ بھی بالکل اس خوفناک بلی کی طرح تھا، کالا سیاہ۔ اس سائے نے اپنی خونی نظروں سے مجھے گھورا اور پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا جسم بری طرح کپکپانے لگا تھا۔ میں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے بازو کی طرف دیکھا جس پر اب پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میں حیران ہوا، پھر سوچا غزل نے ہی دوبارہ پٹی کر دی ہوگی اور اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں ایک خوفناک سایہ ہے اور وہ سایہ اس خوفناک بلی کا ہی ہے۔ مجھے اس حویلی سے خوف آنے لگا تھا کیونکہ اس حویلی میں موجود سایہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ میرا ارادہ اب جلد ہی اس حویلی سے جانے کو تھا کیونکہ وہ سایہ کسی بھی وقت میری جان لے سکتا تھا۔ میں غزل کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں غزل کو کہہ دوں گا کہ میں اب اس حویلی میں نہیں رک سکتا کیونکہ اس خوفناک بلی کا سایہ میرا پیچھا کرتے ہوئے اس حویلی میں آ گیا ہے۔ میں کافی دیر غزل کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ آخر کار میں تنگ آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر بھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکا۔ مجھے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا اشارہ لگ رہی تھی۔ میں نے مختلف کمروں میں جا کر دیکھا لیکن مجھے غزل، مہیش اور وہ بڑھیا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مجھے ہلکے ہلکے قہقہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ آوازیں اس بند کمرے سے آ رہی ہیں جس کے پاس میں نے اس سائے کو بھی دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے اندر سے مہیش کی آواز سنائی دی۔ مہیش کہہ رہا تھا، اب ہمیں امجد کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ پہلے بھی اس کا دوست ارسلان یہاں سے بھاگ گیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ امجد بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ پھر مجھے غزل کی آواز سنائی دی، مہیش تم فکر نہ کرو، آخر ارسلان ہم سے بچ کر کہاں جائے گا، اسے تو ہماری بلی ہی ختم کر دے گی۔ غزل کی یہ بات سن کر مہیش نے خوفناک انداز میں قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے قہقہے میں اب غزل اور بڑھیا کے بھی قہقہے شامل ہو گئے تھے۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے ایک زوردار دھکا دروازے کو دیا تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا چلا گیا لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا کیونکہ اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ غزل، مہیش اور بڑھیا کی شکلیں بہت ہی خوفناک حد تک بگڑی ہوئی تھیں۔ ان کے منہ سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، منہ پہ خون ہی خون لگا ہوا تھا اور ہاتھوں کے ناخن کافی حد تک بڑے ہوئے تھے۔ ان کے آگے ایک لاش پڑی تھی
जिस को वो नोच नोच कर खाने में मसरूफ़ थे। मुझे अपने सामने एकदम देखकर वो घबराए, लेकिन फिर उनके खौफनाक क़हक़हे पूरे कमरे में गूंजने लगे। क़हक़हे लगाते हुए उनके चेहरे और भी खौफनाक हो गए थे। आओ आओ अमजद, महेश ने खौफनाक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो, दरिंदे। मैं गुस्से से चीखा। हाँ अमजद, तुमने ठीक कहा, हम इंसान नहीं हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक़ किस मखलूक से है ये कोई नहीं जान सका। अगर कोई जान ले कि हमारा ताल्लुक़ किस मखलूक से है तो हम उसके आगे बेबस हो जाएंगे। हम लोग सदियों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कोई भी हमें जान नहीं सका। जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता है, बल्कि हमारी खुराक बन जाता है। तुम्हारा दोस्त अरसलान भी हमारी ही कैद में था, लेकिन वो यहाँ से भाग गया है। कोई बात नहीं, फिर भी वो ज़िंदा घर नहीं जा सकेगा। उसको तो हमारी बिल्ली अपनी खुराक बनाएगी। अब तक कितने ही लोग यहाँ आए और हमारी खुराक बन गए। जब कोई इंसान यहाँ ना आए तो महेश रोज़ाना कब्रिस्तान जाता है और कब्रिस्तान से एक ताज़ी लाश निकाल कर लेकर आता है और फिर हम उसे कई रोज़ तक खाते रहते हैं। लेकिन ज़िंदा इंसानों का कुछ और ही मज़ेदार होता है गोश्त। अब हम उस लाश को नहीं बल्कि तुम्हें अपनी खुराक बनाएंगे, गज़ल ने क़हक़हा लगाकर कहा। और हम तुमको जो रोज़ाना भुना हुआ गोश्त देते थे वो इंसानों का ही गोश्त होता है। तुमने जितना भी गोश्त खाया है इंसानों का ही खाया है, वो भी मुर्दा इंसानों का। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा दोस्त तो यहाँ से भाग गया है, लेकिन तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, महेश ने उठते हुए कहा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। महेश धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे अपनी मौत यकीनी लग रही थी। मैं वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। महेश मेरे पास आकर रुक गया। मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं डरकर 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें भी उस साए की तरह खौफनाक थीं। मुझे पीछे हटता हुआ देखकर उसके चेहरे पर शैतानी से मुस्कुराहट फैल गई। फिर अचानक ही उसकी शक्ल बदलने लगी। अब मेरे सामने महेश की जगह वो साया खड़ा था, जिसको मैंने अपना खून पीते हुए देखा था। वो साया यानी महेश मेरी तरफ बढ़ा और अपने लंबे दांत मेरी गर्दन में गाड़ दिए और मेरी फलक शगाफ चीखें पूरे कमरे में गूंज गई। रुक जाओ महेश, एक जानी पहचानी आवाज़ कमरे में गूंजी। महेश ने घबराकर मेरे गर्दन से अपना सर उठाया। मैंने सामने देखा तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि सामने ही मेरा दोस्त अरसलान खड़ा था। उसके हाथों में एक लकड़ी थी जिसके सिर पर आग जल रही थी। अरसलान, मैंने कहा और भाग के उसके पीछे जा खड़ा हुआ। अरसलान, मुझे बचा लो इनसे, ये मुझे मार डालेंगे, मैंने डरते हुए कहा। अमजद, बेफिक्र रहो, अब इनका आखिरी वक्त आ गया है। इनकी मौत आज यकीनी है। मैं इनकी मौत का राज जान गया हूँ। इन्हें सिर्फ आग से ही ख़त्म किया जा सकता है। अरसलान ने महेश की तरफ बढ़ते हुए कहा। महेश खौफज़दा नज़रों से अरसलान को देख रहा था। उसके चेहरे पर मौत का खौफ छा गया था। वो डरी डरी सी नज़रों से अरसलान के हाथ में मौजूद आग को देख रहा था। उसके शैतानी चेहरे पर घबराहट के असरात नुमाया नज़र आ रहे थे। अरसलान ने लकड़ी का एक ज़बरदस्त वार उस पर किया तो उसके जिस्म पर आग लग गई और उसके खौफनाक और कर्बनाक चीखें गूंज उठी। बुढ़िया ने एक चीख मारी और अरसलान पर हमलावर हुई। अरसलान उस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार न था, लिहाजा लकड़ी उसके हाथ से छूटकर एक तरफ गिर पड़ी। मैं अरसलान की तरफ बढ़ने ही लगा कि गज़ल मेरे सामने आ गई। उसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी। उसके मुंह से 2 दांत बाहर को निकले हुए थे और मुंह से खून के कतरे टपक रहे थे। गज़ल ने मुझे एक ज़ोरदार धक्का दिया और मैं कमरे में से बाहर जा गिरा। गज़ल अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैलाए मेरी तरफ बढ़ी। मुझे अपनी मौत अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। मैं अपने आप को उससे बचाने के लिए एक तरफ भाग खड़ा हुआ। गज़ल भी अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ मेरे पीछे भाग रही थी। भागते भागते हवेली से बाहर निकल आया। मैंने रुककर इधर उधर नज़र दौड़ाई तो हर तरफ जंगल ही जंगल था और फिर जिस तरफ मेरा मुंह था मैं भाग खड़ा हुआ। गज़ल अभी तक मेरा पीछा कर रही थी।
آخر کار میں غزل کی نظروں سے بچتا ہوا ایک درخت کے پیچھے جا چھپا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ غزل کے غرانے کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کی غراہٹ میں ایک وحشت نمایاں تھی۔ اس کی خوفناک اور دل کو ہلا دینے والی غراہٹ آہستہ آہستہ سے درخت کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے درخت کے پیچھے سے دیکھا تو غزل دوسری طرف جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ جنگل میں ہی کہیں گم ہو گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی میں درخت کے ساتھ کھڑا اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میرے سامنے غزل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے لمبے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے اور میرے منہ سے نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچانک ہی غزل کی ایک بھیانک چیخ وہاں گونجی اور وہ مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس کے جسم کو آگ لگ چکی تھی اور وہ اس آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی بھیانک اور کربناک چیخیں وہاں گونج رہی تھیں۔ میں نے سر اٹھا کے سامنے دیکھا تو میرے سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے خراشوں کے نشان تھے جس سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں اس کا یہ حال دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ ارسلان کے ہاتھ میں آگ کی لکڑی اب بھی موجود تھی۔ ارسلان کی نظریں غزل پر جمی ہوئی تھیں جس کی چیخیں اب مدھم پڑ چکی تھیں اور پھر غزل کا جلا ہوا کوئلہ جسم ایک طرف گر پڑا۔ میں نے اپنی گردن کو ہاتھ تکا کر دیکھا تو میری گردن خون سے تر ہو چکی تھی اور اب بھی میری گردن میں موجود سوراخوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ارسلان، میں نے ارسلان کے پاس جا کر کہا۔ ارسلان نے آگ سے جلتی لکڑی ایک طرف پھینکی اور مجھے گلے لگا لیا۔ امجد، میں نے ان درندوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ اب دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں ہوں گے، ارسلان نے ہنس کر کہا۔ ارے امجد، تمہاری گردن سے تو خون بہہ رہا ہے، ارسلان نے پریشانی سے کہا۔ میں نے اپنی گردن پر دوبارہ ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ خون سے سرخ ہو گیا۔ ارسلان نے اپنی جیب سے رومال نکال کر میری گردن پر باندھ دیا تو مجھے کچھ سکون ملا۔ ارسلان، تم کیسے اس حویلی تک پہنچے؟ میں نے چلتے ہوئے پوچھا۔ امجد، میں اس خوفناک بلی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے میں اس حویلی تک پہنچ گیا۔ میں نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مہیش نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ حویلی کے اندر غزل اور بڑھیا بھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن میں اس وقت ان کی مسکراہٹ کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ پھر میں نے اپنے اوپر بیتنے والی داستان ان کو سنا دی۔ مجھے تمہاری بھی بہت فکر تھی۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں تمہیں مشکل میں چھوڑ کر خود بھاگ گیا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں خود سے نفرت ہونے لگی تھی اور مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ تم ضرور اس خوفناک بلی کا شکار ہو گئے۔ میں نے مہیش کے ساتھ جا کر پورا جنگل چھان مارا، لیکن نہ تو تم مجھے دکھائی دیے اور نہ ہی وہ خوفناک بلی دکھائی دی۔ پھر میں مہیش کے ساتھ واپس حویلی آ گیا۔ ارسلان نے مجھے تفصیل بتائی۔ ارسلان، پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے؟ تم کیسے حویلی سے بھاگے اور تمہیں کس نے بتایا کہ انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ امجد، اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے تمہاری فکر تھی۔ میں کھڑکی کھول کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑھیا نے جا کر دروازہ کھولا اور تھوڑی دیر بعد بڑھیا اور غزل کسی کو اٹھائے ہوئے حویلی میں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد مہیش حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے کندھے پر کوئی تھا اور وہ اسے اٹھائے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی کمرے سے باہر نکلا اور باہر آ گیا۔ باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ایک کمرے کے پاس پہنچا تو مجھے بڑھیا، مہیش اور غزل کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ غزل، مہیش اور بڑھیا کسی کی لاش کھانے میں مصروف تھیں اور ان کی شکلیں بھی کافی خوفناک تھیں۔ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں تھا جس میں وہ لاش کو کھا رہے تھے، لیکن اب اس کمرے میں اس بڑھیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے باہر سے تمہاری آواز سنائی دی۔
میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو تم غزل اور مہیش کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ بڑھیا ایک سایہ بن کر آئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے بازو پر چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور لائٹر نکال کر اسے جلایا تو مجھے مہیش دکھائی دیا۔ وہ میرے بازو سے خون پی رہا تھا۔ آگ کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ کمرے سے نکل کر بھاگ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس مخلوق کو صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ پھر میں بھاگتا ہوا جنگل میں آ گیا۔ میں نے درختوں کی سوکھی لکڑیاں اکٹھی کی اور انہیں آگ لگا دی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے غراہٹ سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہی خوفناک بلی کھڑی تھی۔ میں نے آخر جلدی لکڑیاں اس پر پھینکی تو اسے آگ لگ گئی اور اس کا جسم دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے ایک لکڑی اٹھائی اور تم کو بچانے کے لیے حویلی میں واپس آ گیا۔ وہ درندے تم کو ختم ہی کرنے والے تھے کہ میں ان کے سامنے آ گیا اور مہیش کو آگ لگا دی۔ اچانک ہی بڑھیا نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا گرا۔ اس بڑھیا نے اپنے لمبے ناخنوں سے میرا چہرہ نوچنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اسے دور پھینکا اور اسے بھی آگ لگا دی۔ میں نے دیکھا کہ تم حویلی سے باہر بھاگ رہے ہو اور وہ غزل بھی تمہارے ہی پیچھے تھی۔ پھر میں بھی بھاگتا ہوا جنگل آ گیا اور تم کو غزل سے بچا لیا۔ ارسلان یہ سب بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ اگر آج ارسلان نہ ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا۔ میں دل ہی دل میں ارسلان کی لمبی زندگی کی دعائیں کرنے لگا۔ اچھا یار امجد، تم بتاؤ کہ تم کیسے ان درندوں تک پہنچے؟ ارسلان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنے اوپر بیتنے والی تمام کہانی اس کو سنائی۔ ہم چلتے چلتے اس جگہ پہنچ گئے جس جگہ اس خوفناک بلی نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ ارے امجد، وہ دیکھو تمہارا ریوالور۔ ارسلان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا ریوالور اٹھایا۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے غراہٹ سنائی دی۔ میں نے ایک چیخ ماری اور وہاں سے بھاگ پڑا۔ میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے موت میرا پیچھا کر رہی ہو۔ مجھے اپنے پیچھے سے کسی کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہنسنے کی آوازیں سن کر میں بھاگتے بھاگتے رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ ارسلان میری یہ حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ غراہٹ کی آواز ارسلان نے ہی نکالی تھی۔ ارسلان نے غراہٹ کی آواز مجھے ڈرانے کے لیے نکالی تھی، جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔